بمبئی کے قریب جام نگر ہندوستان کا ایک اہم اور مضبوط ہوائی اڈہ تھا، جہاں کے لڑاکا بمبار طیارے کراچی اور سندھ کے دور دور کے علاقے کو اپنی بمباری کی زد میں لے سکتے تھے۔ کراچی کی بندرگاہ اور ساحلی دفاع کو اس اڈے سے شدید خطرات تھے۔ دوارکا کا ریڈار اس ہوائی بیڑے کی رہنمائی کرتا تھا، جس سے دوارکا کے ہوائی اڈے کو پاکستان کے بمباروں کے حملے کی اطلاع قبل از وقت ہو جاتی تھی۔ دوارکا جام نگر کا حصار تھا، اسے بھی توڑنا ضروری تھا اور جام نگر کو تباہ کرنا اس سے بھی زیادہ لازمی تھا۔ دوارکا کے ریڈار کی موجودگی میں پاک فضائیہ کے بمباروں کا جام نگر پر حملہ پرخطر اور مخدوش تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے بمبار وہاں جا کر واپس آ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ریڈار کی وجہ سے سب کو یقین تھا کہ جام نگر کے ہوائی بیڑے اور طیارہ شکن گنوں نے ہمارے بمباروں کو ختم کرنے کا پورا اہتمام کر رکھا ہوگا اور ان کا دفاع ہمارا منتظر ہوگا۔ اس یقینی خطرے کے باوجود بھی 6 ستمبر دن کے تیسرے پہر جام نگر پر بمباری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے لیے 6 B-57 بمبار طیارے تیار ہو گئے۔ شہبازوں اور نیویگیٹروں کو تمام طرح ضروری ہدایت دے دی گئی۔ نقشہ پر جام نگر کی جگہ نشان لگا دیا گیا۔ بمبار طیارے اڈے پر دور دور بکھر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شہبازوں کو بتایا گیا کہ کس کا طیارہ کہاں کھڑا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے طیارے پہ کس کس قسم کے بم لگائے گئے ہیں۔ ذرا ہی دیر میں جیپیں شہبازوں اور نیویگیٹروں کو تیزی سے ان کے طیارے کی طرف لے کر جا رہی تھیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد 6 کے 6 بمبار طیارے مہیب گڑگڑاہٹ کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئے۔ طیاروں نے دھوئیں کی سیاہ گھٹائیں اگلیں جو فضا میں پھیلنے لگیں۔ ہوائی اڈے پر اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی انسان اونچی آواز سے بول نہیں رہا تھا۔ سب پر ہیجانی کیفیت طاری تھی اور سب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آنکھیں ٹھہری ہوئی اور نظریں ان 6 بمبار طیاروں کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں، جو جام نگر پر بھاری بمباری کے پہلے حملے کے لیے رن وے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے پاک فضائیہ کے اس اڈے کے چند ایک گراؤنڈ کریو اور 2-3 افسران سے پوچھا کہ ان طیاروں کو جاتا دیکھ کر ان کے ہونٹ کیوں ہل رہے تھے۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، پہلے نے کہا۔ میں یا حی یا قیوم پڑھ رہا تھا، دوسرا بولا۔ میں یاسین شریف کا ورد کر رہا تھا، تیسرے نے کہا۔ یا خدائے ذوالجلال، تیسرے نے کہا، میری زندگی ان شہبازوں میں تقسیم کر دے۔ میرے ہونٹوں سے بس یہی ایک دعا پھسلتی جا رہی تھی۔ جام نگر پر بمباری کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، چوتھے نے کہا۔ ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بمبار واپس آئیں گے۔ راستے میں دوارکا کا ریڈار تھا، جو پاکستان میں دور اندر تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ اتنا طاقتور ریڈار تھا کہ پاکستان کے ہوائی اڈے سے اڑتے ہی اسے ہمارے طیارے نظر آ سکتے تھے۔ میں تو درود تاج پڑھے جا رہا تھا۔ اس ہوائی اڈے پر کسی نے کوئی نعرہ نہ لگایا، کسی نے کوئی اونچی بات نہ کی۔ خاموش دعائیں بمبار طیاروں کے دھوئیں کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ جب طیارے رن وے کی طرف گئے تو ہوائی اڈے کے اسٹیشن کمانڈر نے انہیں ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ یہ ایک انوکھی سی بات تھی۔ روزمرہ کی پرواز پر جاتے کوئی کسی کو الوداع نہیں کہا کرتا، مگر اس روز بات کچھ اور تھی۔ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی شہید نے وائرلیس پر ہنس کر کہا، غالباً بوڑھے کمانڈر ہاتھ ہلا کر الوداع کہلانے کے لیے جنگ ضروری تھی۔ صدیقی شہید خاصا خوش گفتار انسان تھا، اس کی باتوں میں مزاح کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ وہ تاریخ کے خطرناک ترین حملے پر جاتے وقت بھی مذاق کے موڈ میں تھا۔ وائرلیس پر 1-2 لمحے اس کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر 2-3 اور پائلٹ بھی وائرلیس پر ہنستے سنائی دیے۔ اس سے ہیجانی کیفیت اور اعصابی تناؤ میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔